ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ اس بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں مگر بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہوتا تو ایک مجمع لگاتا اور لوگوں سے سوال کرتا۔ جو اس کے سوال کا جواب دیتا تو اس کو اس کا من چاہا انعام ملتا۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ اپنے 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر جواب اچھا لگا تو میں تمہیں تمہارا من چاہا انعام دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کے من پسند چیزیں دی، مگر جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرے نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا جو حکم ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون اور مطمئن تھی اور اسے اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی کہ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کروں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جانور بھی پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ وہاں ایک بکری باندھی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی جھونپڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، مگر جب وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکا رہا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے، کونے میں ایک پانی کا مشکیزہ پڑا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو پانی پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھونپڑی میں رہنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رکنا اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان ہے، وہ ندی پاس ہی ہے، وہاں سے تم گڑا بھر کر لے آنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے۔ شہزادی یہاں اکیلی جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکال کر آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کونے میں برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کے سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی پڑا ہے اور پاس ہی ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور اس کے پاس ہی سانپ کے نشان بھی موجود ہوتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے۔ وہ دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو ایک لال پڑا ہوتا ہے، اور ایسے کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن بوڑھا ضعیف آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینے میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں۔
ان की रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल में एक शहर बन जाता है और दूर दूर तक बहुत धूम मच जाती है। ये शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर ऐसे बादशाह तक पहुंच जाती है तो बादशाह इसके दिल में इश्तियाक चाहत होती है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हैं। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है। बादशाह के सिपाही जब शहजादी को पैगाम देते हैं तो शहजादी हुक्म देती है कि बादशाह सलामत से एक ही शर्त पर मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम देते हैं कि शहजादी ने कहा है बादशाह की शर्त पर आ सकते हैं कि अपनी सारी बेटियों को साथ लेकर आए। एक दिन बादशाह अपने तमाम बेटियों को साथ लेकर शहजादी के महल आ जाता है। शहजादी उनसे चेहरे पर नकाब करके मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी के अंदाज बादशाह और तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासर करते हैं। आखिर में बादशाह शहजादी को ये कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर आया हूँ, फिर हम ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने के बाद शहजादी ये कह देती है ठीक है मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियां आपस में सरगोशा करने लगती हैं कि इतनी तैयार तो थी, महंगे जेवरात पहने हैं और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखती है कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं सोचता था कि इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था। इन्होंने भी मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आजाद करा कर ले जाऊंगा और वो शहजादी तुम्हारी कीमत में चाहे मेरी बादशाहत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोली नहीं अब्बा हुजूर, मैं वही शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करते हैं कि वो इस मकाम पर कैसे पहुंची और दिखाती है कि अपने गले की माला जिसमें 4 लाल होते हैं। ये बात सुनते ही बाकी तमाम शहजादियां दिल में रश्क करने लग जाती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। काश उस वक्त ऐसा बोल दिया होता। दोस्तों, हम अल्लाह का दिया खाते हैं और पहनते हैं, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।